بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث حجیت عقل کے بارے میں ہو رہی ہے کہ فرمایا تھا کہ اصل بات ہماری اس بات میں ہے کہ عقل کہاں حجت ہے، یعنی عقل کیسے کسی حکم شرعی کو استنباط کرے گی۔ اصل بات کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بطور مقدمہ چند امور کو ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خلاصتاً انہوں نے فرمایا تھا کہ عقل جو ہے بحسب مدرکات دو قسموں میں تقسیم ہوگا، یا تو مدرک عملی ہوگا یعنی ما ینبغی ان یعمل، یا مدرک جو ہے وہ اس کا نظری ہوگا یعنی ما ینبغی ان یعلم۔ اگر تو مدرک اس کا عملی ہو، اس کی مثال دی جاتی ہے جس طرح کہ عادل حسن ہے۔ اگر اس کا مدرک جو ہے وہ فقط ایسا ہو کہ جسے جانا جاتا ہے، ما ینبغی ان یعلم، اس کی مثال دی جاتی ہے جس طرح کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے افعال کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق علم سے ہے۔ پھر فرمایا تھا کہ استدلال کے ہمارے پاس تین طریقے ہیں، یا قیاس ہوگا، یا استقراء ہوگا، یا تمثیل ہوگی۔ تو انہوں نے تمثیل کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ استقراء کے بارے میں بھی کہا کہ نہ تو استقراء ناقص جو ہے وہ اس کے ذریعے سے استدلال ہو سکتا ہے جو کہ ذہن کا فائدہ دیتا ہے، اور نہ ہی استقراء کامل کے ذریعے سے چونکہ وہاں پر جزئیات ہوتی ہیں، اور جزئیات سے ایک حکم کلی کو اخذ کیا جاتا ہے، جبکہ ہم کلیات سے جو ہے ایک حکم کو حاصل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ پس ثابت ہوا کہ قیاس ہی ہمارے کام آنے والا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم استدلال کر پائیں گے۔ پھر قیاس کے انہوں نے تین طریقے بیان کیے تھے کہ یا صغریٰ اور کبریٰ دونوں شرعی ہوں گے تو اسے دلیل شرعی کہا جائے گا، اگر دونوں عقلی ہوں گے تو اسے مستقلات عقلیہ کہا جائے گا، اور اگر صغریٰ مثلا شرعی ہوا اور کبریٰ عقلی ہوا تو اس صورت میں مستقلات غیر عقلیہ اسے کہا جاتا ہے۔ پھر مقام الثالث کو آج جو ہے وہ ڈسکس کرنا تھا کہ دلیل عقلی، یعنی جہاں پر عقل حکم لگاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم نے عقل کو بطور دلیل کام میں لائے، وہاں پر اس کے ذریعے سے ایک حکم شرعی تک پہنچا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے ایک حکم شرعی کا استنباط ہو سکتا ہے۔ مثلاً کیسے؟ اس کی سادہ اور آسان سی مثال دی جاتی ہے کہ عقل حکم لگاتی ہے کہ جب ایک مکلف پر کوئی امر واجب ہو جاتا ہے اور مکلف اس کو تمام تر اجزاء و شرائط کے ساتھ انجام دے دیتا ہے، تو انجام دینے کے بعد عقل حکم لگاتی ہے کہ اب اس کا ذمہ اعادہ اور قضا ہر دو سے بری ہے، یعنی داخل وقت میں اس پر اعادہ نہیں ہے اور خارج وقت میں اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ یا مثلاً عقل حکم لگاتی ہے کہ جب اہم اور مہم میں تزاحم واقع ہو جائے تو اس صورت میں اہم کو بہر صورت مہم پر مقدم کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی مسلمان کی جان بچانا یہ ایک امر اہم ہے اور واجب ہے۔ اسی طرح غیر کے مال میں بغیر اجازت کے تصرف کرنا یہ ایک ایسا امر ہے کہ جو جائز شریعت میں نہیں ہے، لیکن حفظ نفس کے مقابلے میں یہ مہم ہے۔
پس اگر کہیں پر ان دونوں میں تزاحم ہو جاتا ہے کہ کسی نفس محترمہ کی جان بچانی پڑ جاتی ہے اور وہاں پر غیر کے مال میں تصرف کرنا لازم آتا ہے وگرنہ اس کے بغیر جان نہیں بچ سکتی، تو شریعت حکم لگاتی ہے کہ حفظ نفس، عقل حکم لگاتی ہے کہ چونکہ حفظ نفس وہاں پر واجب ہے اور اہم ہے، بس اس کو تم انجام دے دو ولو کسی کے مال میں تصرف کرنا ہی لازم کیوں نہ آتا ہو۔ بس جہاں کہیں اس انداز میں عقل حکم لگاتی ہے اور استدلال کرتی ہے، شریعت بھی ویسا ہی حکم لگاتی ہے اور فرماتی ہے کہ واجب ہے کہ انقاذ غریق کیا جائے ولو تصرف فی مال الغیر لازم آئے۔ بس یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر حکم عقل کی مدد سے حکم شرع تک پہنچا جاتا ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں تو اصل بحث کی طرف آتے ہیں کہ ہم یہاں پر دو مقامات پر بحث کریں گے۔ آج انشاءاللہ المقام الاول کو پڑھیں گے، پھر اگلے درس میں المقام الثانی کو دیکھیں گے۔ المقام الاول میں فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب عقل کسی موضوع بما ہوا موضوع پر حکم لگاتی ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے کہ اس موضوع میں مسالے موجود ہیں یا مسالے موجود نہیں ہیں، اس کا مورد اور مقام کیا ہے، اس کو انجام دینے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھتی، بلکہ عقل موضوع بما ہوا موضوع پر حکم لگا دیتی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی یہ موضوع ہوگا اس کا حکم یہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر علماء اصولیین کا نظریہ یہ ہے کہ ایسے مقامات پر جہاں عقل حکم لگاتی ہے، شریعت بھی ویسا ہی حکم لگاتی ہے، یعنی کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع۔ البتہ اشاعرہ جو ہے یہاں پر اس چیز کو قبول نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں کہ الحسن ما حسنہ الشارع و قبیح ما قبحہ الشارع، یعنی حسن وہ ہے کہ جس کو شارع مقدس حسن کہے اور قبیح وہی ہے کہ جس کو شریعت قبیح کہے۔ اب جہاں کہیں پر عقل اس انداز میں موضوع بما ہوا موضوع پر حکم لگاتی ہے، مثلا عقل کہتی ہے کہ عدل بما ہوا عدل حسن ہے، چاہے اس کو انجام دینے والا واجب الوجود ہو یا ممکن الوجود، چاہے وہ دنیا میں انجام پائے یا آخرت میں، چاہے اس کے ساتھ مصلحت موجود ہو یا مصلحت موجود نہ ہو، بس عقل ایک ماہیت کلی پر جب حکم لگاتی ہے تو شریعت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ بس یہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ موجود ہے کہ جہاں پر عقل نے عدل کو حسن قرار دیا، وہیں پر شریعت بھی اس حسن کی بنیاد پر حکم لگائے گی کہ بِأَنَّهُ واجب۔ یا مثلا جہاں کہیں پر عقل نے موضوع ظلم کو دیکھتے ہوئے ظلم بما ہوا ظلم، چاہے وہ کسی بھی کے ہاتھ سے انجام پائے، فرماتے ہیں جب حکم لگائے گی کہ بِأَنَّهُ قبیح، تو شریعت بھی ساتھ حکم لگائے گی کہ ظلم کرنا حرام ہے۔ بس اس انداز میں اگرچہ اشاعرہ اس کو قبول نہیں کرتے، لیکن ہم امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ موجود ہے۔ یہ تو ہو گیا مستقلات عقلیہ میں، لیکن اگر غیر مستقلات عقلیہ کی بات کریں تو وہاں پر بھی حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ موجود ہے۔ مثلا اس کی جو مثال دی جاتی ہے کہ مستقلات غیر مستقلات عقلیہ میں ہم یوں مقدمہ بنائیں گے، الوضوء مما یتوقف علیہ الواجب، یعنی وضو ایسی چیزوں میں سے ہے کہ جس پر واجب موقوف ہوتا ہے، یہ ہو گیا شرعی۔ اب کبر عقلی ہوگا، کل ما یتوقف علیہ الواجب فہو واجب ایضاً، ہر وہ چیز کہ جس پر کوئی واجب موقوف ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کو انجام نہیں دیں گے تو واجب بھی انجام نہیں پائے گا۔ بس نتیجتاً الوضوء واجب عقلاً، وضو جو ہے وہ عقلاً واجب ہے۔
پس جب وضو عقلاً واجب ہے تو شریعت بھی اس وضو کو واجب کرتی ہے. یا مثلاً عقل کہتی ہے کہ کسی بھی چیز کے وجوب اور اس کی حرمت کے درمیان ضد ہے، یعنی جب حکم آ جاتا ہے کہ اقیم الصلاۃ یعنی نماز پڑھنا واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ترک کرنا جائز نہیں ہے. پس یہاں سے ثابت ہوا کہ چاہے مستقلات عقلیہ ہوں یا غیر مستقلات عقلیہ ہوں، ہر دو کے اندر حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ موجود ہے. بہت ہی آسان ہے. انشاءاللہ ترجمے کی طرف پڑھتے ہیں. الثالث عرف الدلیل العقلی، دلیل عقلی معروف ہے کہ بأنہ حکم کی دلیل عقلی کیا ہوتی ہے؟ ایسا حکم ہوتا ہے کہ یتوصل بہ الی حکم شرعی، کہ جس کی مدد سے ایک حکم شرعی تک پہنچا جاتا ہے. کیسے؟ بہت آسان ہے. مثلا اذا حکم العقل، جب عقل نے حکم لگایا کہ بأن الاتیان بالمامور بہ علی ما هو علیہ، عقل حکم لگاتی ہے کہ جب آپ نے مامور بہ کو اس انداز میں انجام دیا ہے کہ علی ما هو علیہ، کہ جس انداز پر وہ واجب تھا، یعنی تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ آپ نے انجام دیا ہے، تو یہ انجام دینا موجب بنتا ہے کس چیز کا؟ لحصول الامتصال، کہ وہ امتصال اور بچا آوری حاصل ہو چکی ہے. بس جب عقل نے ایسا حکم لگایا یستدل بہ، تو اس کے ذریعے سے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اعلی انہ فی الشرع ایضا کذالک، کہ شریعت میں بھی حکم کسی بھی مامور بہ کے متعلق ویسا ہی ہے. فیترتب علیہ براءۃ الذمۃ عن العیادۃ والقضاء، پس شریعت اسی پر حکم مترتب کرتی ہے کہ اب مکلف اعادہ اور قضاء سے بری الذمہ ہے. او اذا حکم العقل عند التزاحم بلزوم تقدیم الاہم، یا مثلا جب عقل حکم لگاتی ہے کہ جب اہم اور مہم میں تزاحم ہو جاتا ہے تو وہاں پر لازم ہوتا ہے کہ ہم اہم کو مقدم کریں، کہ حفظ نفس المحترمہ، اس پر علی المہم، مہم پر مقدم کریں. کہ مثلا جب کسی نفس محترمہ کو بچانا واجب ہو جاتا ہے تو یہ امر اہم ہے، اس کو ہم مقدم کریں گے امر مہم پر. وہ کیا ہے؟ کا تصرف فی مال الغیر بلا اذن، کہ کسی بھی شخص کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرنا، یہ امر اگرچہ جائز نہیں ہے لیکن یہاں پر امر مہم ہے، تو تزاحم کی صورت میں ہم اہم کو مقدم کریں گے اور حفظ نفس کریں گے، ولو تصرف فی مال الغیر لازم ہے. پس یہاں سے استدلال ہو سکتا ہے علی الحکم الشرعی، حکم شرعی پر. وہ کیا ہے؟ وہو وجوب انقاذ الغریب، کہ کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانا واجب ہے، وجواز تصرف فی مال الغیر، اور شریعت کہتی ہے کہ مال غیر میں ایسی صورت میں تصرف کرنا جائز ہے. کل ذالک توسل بالحکم العقلی للاہتداء الی الحکم الشرعی. بس یہ تو ساری وہ والی صورت تھی کہ جہاں پر ایک حکم عقلی کی مدد سے حکم شرعی تک پہنچے جا سکتا ہے. اذا عرفت ذالک، جب آپ نے یہ تینوں مقدمے جان لیے، فیقع البحث فی حجیت العقل فی مقامین، بس یہاں حجیت عقل کی بحث دو صورتوں میں ہوگی، دو مقامات پر ہوگی. المقام الاول، پہلا مقام کیا ہے؟ استکشاف حکم شرعی عند استقلالہ بالحکم بالنظر الی ذات الموضوع. فرماتے ہیں کہ حکم شرع کو کشف کیا جا سکتا ہے کب؟ عند استقلالہ، کہ جب عقل مستقل ہو کس میں؟ بالحکم، حکم لگانے میں، بالنظر الی ذات الموضوع، ذات موضوع کو دیکھتے ہوئے جب عقل حکم لگانے میں مستقل ہو تو اس سے حکم شرعی کو کشف کیا جا سکتا ہے. فنقول، پس ہم کہیں گے اذا استقل العقل، جب عقل مستقل طور پر بالحکم علی الموضوع، کسی بھی موضوع حکم پر جب استدلال کرتی ہے اور کسی بھی موضوع پر حکم لگاتی ہے، عند دراستہ بما ہوا، کہ جب وہ موضوع بما ہوا موضوع کو پڑھتی ہے،
من غیر التفات الی ما وراء الموضوع، اور موضوع سے ہٹ کر دیگر چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، من المصالح کہ آیا موضوع کے اندر مصلحت ہے یا نہیں ہے، المفاسد یا مفسدہ ہے یا نہیں ہے، بس بما ہوا موضوع جہاں کہیں ہے، عقل اگر وہاں پر حکم لگا دیتی ہے، فہل یکون ذلک دلیلا علی کون الحکم عند الشارع کذلک اذن، تو پس عقل کا ایسا حکم لگانا کیا یہ دلیل بن سکتا ہے اس بات پر کہ شارع کے نزدیک بھی حکم ایسا ہی ہے، او لا، یا دلیل نہیں بن سکتا۔ اب یہاں پر اشاعرہ اور ہمارا اختلاف ہے کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ الحسن ما حسنہ الشارع والقبیح ما قبحہ الشارع، لیکن فذهب الاصولیون، علماء اصولیون کا نظریہ یہ ہے الی وجود الملازمت بین الحکمین، یہاں پر دونوں حکموں یعنی حکم عقل اور شرع کے درمیان ملازمہ موجود ہے، وما ذالک، اور یہ نہیں ہے الا مگر اس وجہ سے ہے، لأن العقل یدرک حکما عاما، عقل جو ہے جب ایک حکم عام کو درک کرتی ہے جو غیر مقید بشیء، جو کسی بھی چیز کے ساتھ مقید نہیں ہوتا ہے، مثلا اذا ادرک العقل، مثلا جب عقل نے درک کیا حسن العدل کہ عدل حسن ہے، فقد ادرکا، تو اس نے اس چیز کو بھی درک کیا، انہ حسن مطلقاً، کہ وہ مطلقاً حسن ہے، ایسا کان الفاعل واجب الوجود، چاہے وہ عدل کو انجام دینے والا واجب الوجود ذات ہو یا ممکن الوجود، وسواء کان الفعل فی الدنیا او فی الآخرہ، برابر ہے کہ وہ عدل دنیا کے اندر انجام پائے یا آخرت میں، وسواء کان مقرونا بالمصلحہ او لا، اب مصلحت کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا ملی ہوئی نہ ہو، فمثل هذا الحکم العقلی المدرک، پس اس حکم کو جو عقل نے درک کیا ہے یہ ملازمہ ہے کہ کون الحکم شرعی ایضاً کذالک، کہ حکم شرعی بھی ایسا ہی ہے، وإلا، اگر کہیں پر حکم عقل کے ساتھ شریعت موافقت نہ کرے تو وہاں پر کیا ہوگا، لما کان المدرک عاما شامل لجمیع تلک الخصوصیات، وہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ جس مدرک کو عقل نے درک کیا ہے وہ مدرک عام نہیں ہے کہ جو ان تمام تر خصوصیات کو شامل ہو، بس جہاں کہیں مدرک عام ہوگا وہاں بہر صورت شریعت حکم لگائے گی، وبذالک تتضح الملازمہ بین حکم العقل و حکم الشرع فی المستقلات العقلیہ، بس اسی سے مستقلات عقلیہ کے اندر حکم عقل اور حکم شرع میں ملازمہ واضح ہے۔ ھذا کلہ فی المستقلات العقلیہ، یہ ساری کی ساری بحث تو ملازمات عقلیہ میں تھی، وبہ یظہر حکم غیر المستقلات العقلیہ، بس یہاں سے ہو غیر مستقلات عقلیہ کا حکم بھی ظاہر ہو گیا، فمثلا اذا ادرک العقل الملازمۃ بین وجوب الشیء و وجوب مقدمتہ، پس جب عقل نے ملازمہ کو درک کیا کسی بھی چیز کے وجوب اور اس کے مقدمہ کے وجوب کے درمیان، جس طرح کہ وہ وضو والی مثال، او وجوب الشیء و حرمت ضدہ، یا جب عقل نے درک کیا کہ جب ایک چیز واجب ہوتی ہے، مثلا نماز واجب ہے تو اس کی ضد یعنی ترک صلاۃ حرام ہے، جب عقل نے اس کو درک کیا، یکشف ذالک، تو اس سے کیا کشف ہوا، ان الحکم عند الشرع کذالک، کہ شریعت کے نزدیک بھی حکم ویسا ہی ہے، کیوں، لأن الحکم المدرک بالعقل، وہ حکم جو عقل کی مدد سے درک ہوا ہے، حکم عام، وہ ایک حکم عام ہے، غیر مقید بشیء من القیود، کہ جو قیود میں سے کسی بھی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، فکما ان العقل یدرک الملازم بین الاربعۃ والزوجیت، بس جیسا کہ جب عقل درک کرتی ہے چار اور زوجیت یعنی جفت کے درمیان ملازموں کی، جہاں کہیں پر چار ہوگا وہاں جفت ہوگا بغیر کسی قید کے، فیکون حکما صادقا فی جمیع الازمان والاحوال، تو یہ حکم تمام تر احوال و ازمان میں صادق آتا ہے، فکذالک یدرک الملازمہ بین الوجوبین او بین الوجوب والحرمہ، بس اسی طرح عقل ملازمہ کو درک کرتی ہے دو چیزوں کے درمیان وجوب کو، کہ جب کسی بھی چیز پر کسی چیز کا وجوب موقوف ہو تو خود وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے، وضو والی مثال، او بین الوجوب والحرمہ، یا نماز واجب ہے تو اس کا ترک حرام ہے، فالقول بعدم کشفہ عن حکم الشارع کذالک، جب عقل ایسا حکم لگاتی ہے تو یہاں پر
شریعت بھی اسی طرح حکم لگاتی ہے۔ پس یہ کہنا کہ بے عدم کشف ہی عن حکم شارع کذالک، شریعت اس چیز کو کشف نہیں کر سکتی جس کو عقل نے کشف کیا ہے، تو ینافی اطلاق حکم العقل، یہ حکم عقل کے اطلاق کے منافی ہے، کیونکہ ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل مطلقاً حکم لگاتی ہے، پھر آپ جو ہے اس کو مقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شریعت بھی قبول نہیں کرتی، تو یہ منافات رکھتی ہے۔ بعد میں تقید ہی بشے، جبکہ یہاں پر حکم عقل کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ وبذالک یتضح، پس سے واضح ہو گیا کہ ان ادعاء الملازمہ بین الحکم و حکم شرع، حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ کا دعویٰ جو ہم نے کیا ہے یہ پلٹ جاتا ہے کس بات کی طرف؟ الی ان الحکم المدرک بالعقل حکم مطلق غیر مقید بشیء، کہ جس حکم کو عقل نے درک کیا ہے وہ ایسا حکم ہونا چاہیے جو مطلق ہونا چاہیے، جو کسی چیز کے ساتھ مقید نہیں ہونا چاہیے۔ فیوم حکم شارع ایضاً، جب حکم عقل جو ہے وہ جس کو عقل نے درک کیا ہے اگر وہ عام ہوا تو پھر مان لینا چاہیے کہ شریعت کا حکم بھی ویسا ہی ہوگا، لیکن اگر حکم عقل مقید ہوا تو پھر شریعت ایسے حکم کو درک نہیں کر پائے گی، وہاں پر پھر ملازمت ثابت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔